السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین، سورہ انفال انشاءاللہ تعالی آج اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ شروع کی جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہیں آخرت چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہماری نیت کے بارے میں وصیت یا نصیحت کی گئی ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے؟ مال حاصل کرنا ہے، قتل اور غارت گری ہے، قیدی بنا لینا ہے، یہ سب نہیں ہے۔ کفر اور شرک کا خاتمہ ہے۔ جنگ کا مقصد اللہ رب العزت کے نافرمان یعنی گنہگاروں کا خاتمہ ہے، ظالموں کا خاتمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نیت کے تعلق سے بتایا۔ پھر سے دیکھیں، اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب قیدی کوئی بن کر کے آئے، یہاں پر جو قیدی بنائے گئے تھے ان کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا، یا کچھ قیدی ایسے تھے کہ جو علم سکھائیں گے یعنی عربی سکھائیں گے اور ان کو عربی سکھانے کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لکھنا پڑھنا سکھانے کی بنا پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یا کچھ اس طریقے سے الگ الگ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑنے کے بھی تعلق سے بات کہی گئی تھی۔ تو کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہارے آخرت چاہتا ہے۔ مطلب تم اصل میں تمہاری نظر، نصب العین، ارادہ، نیت آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے، تمہاری سوچ فکر آخرت ہونی چاہیے، اور اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کے طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑتا۔ پھر آیت نمبر 69، پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مال غنیمت کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ کہا اور اس میں سے کھانے کی اجازت دی۔ آیت نمبر 70، یا ایھا النبی، اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، مطلب جنگ میں آخر میں جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں یعنی اس قید سے تمہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جو قیدی بنائے گئے ہیں
ان کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی کہ اللہ رب العزت اگر تمہارے دلوں کے اندر خیر اور بہتری پائے گا تو اللہ رب جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے کہیں بہتر تمہیں لوٹایا جائے گا، کہیں بہتر تمہیں انعام اور اکرام سے دنیا اور آخرت میں نوازا جائے گا۔ مطلب تم قیدی تو بن کر کے آ گئے ہو، ابھی بھی دین کو سیکھو، سمجھ لو، ابھی بھی دین کو جان لو، توبہ استغفار کر کے واپس آ جاؤ، تم سے جو لیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تم کو دیا جائے گا اور تمہیں بخشش دیا جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب جنگ کیے ہیں، کئی صحابہ اکرام کو شہید کیے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتا ہے قید بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں خیر پایا، بہتری پائی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بھی جان رہا ہے اور دلوں کے حال کے جاننے کے مطابق اللہ وہی کرنے پر بھی قادر ہے، اور مومنوں کو تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا وہ انہیں ماننا ہے، وہ انہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان قیدیوں کی طرح وہی کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں کوئی خیر اور بہتری پالی کہ تم اپنے کرائم سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور جو ایک اللہ کو تم مانتے ہو صرف اسی کو مانو، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو، تو اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 71، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے خیانت یعنی دغا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دغا کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ خیانت کر چکے، اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار بھی کیا، آپ کی باتوں کا، آپ کی تعلیمات کا انکار، اور پھر اسلام کو ختم کرنے کے لیے میدان کارزار میں بھی آ گئے، تو پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ اب آ گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا رحم تھا کہ انہیں فرشتے آئے تھے لیکن انہیں قتل نہیں کیا گیا، مطلب انہیں پھر سے ایک مہلت دے دی گئی ہے، فرشتوں کے آ جانے کے بعد، عذاب کے آ جانے کے بعد پھر سے ان کو مہلت دے دی گئی کہ تم بھی سن لو، سمجھ لو، اور تمہیں مہلت دی گئی۔ اگر اب بھی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے۔ تو قبضے میں آ گئے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، یہ صفت یہاں پر لائی گئی۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت کی کوئی اسماء الحسنی آتی ہے، اللہ رب العزت کی کوئی صفات آتی ہے، تو اس آیت سے اس صفت کا کیا تعلق ہے، ہمیں اس کو بھی غور کرنا ہے اور اس صفت کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفت کو ہم جب سمجھیں گے تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اور وہ جو صفت ہے وہ صفت ہمارے خالق اور مالک کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ علیم، تو اللہ علم والا ہے اور حکیم ہے کہ کیوں ان کو چھوڑا گیا، کیوں ان کو بندی بنائی گئی، کیوں ان کو ایسا ہوا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی قید کیے گئے تھے، یعنی جنگ میں مارے نہیں گئے، فرشتوں کے آنے کے بعد بھی ان کو نہیں مارا گیا۔ نبی مکرم بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں اور قیدیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات میں سو نہیں رہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے چچا جو باندھے گئے ہیں ان کے کہانی کی یا ان کی آواز مجھے آ رہی ہے، اور پھر صحابہ نے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ کو، جو بندھے ہوئے ہاتھ و پیر تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا خیر ہے اور یہ کب اسلام کے اندر آنے والا ہے۔ اصل میں ان کو زبردستی، مکہ والوں نے زبردستی کر کے کئی لوگوں کو جنگ کے اندر شامل کیا تھا، تو جن کو زبردستی کر کے شامل کیا گیا تھا، اللہ رب العزت تو وہ ساری باتیں جاننے والا تھا کہ کون ظلم اور ستم کی نیت سے اور پہلے سے ہی کرتا چلا آ رہا تھا، کون اس وقت فرشتوں کے ہاتھ موت کا حقدار تھا اور کون چھوڑ دینے کا حقدار تھا۔ یہ ایک صفت اور ہے جس کو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ حلیم ہے، کہ اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑتا، فوراً ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ جنگ میں شامل ہوئے اور صحابہ کرام کو
قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، اور فرشتوں کا نزول بھی ہو گیا ان کی دفاع میں اور ان کی مدد کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رحمان نے، اللہ حلیم نے انہیں مہلت دیا، انہیں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ آیت نمبر 72، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے۔ اب ایمان کے بعد دو عمل کا یہاں پر ذکر کیا گیا، مطلب مسلمان دو حصوں میں تقسیم کر کے مومنوں کو اللہ رب العزت نے بتایا، اور پھر ایک تیسرا حصہ بھی ذکر کیا گیا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، تو جب وہ عمل کریں گے تو ایسے معاشرے میں جہاں پر اللہ رب العزت کو نہیں مانا جاتا، یا نبی مکرم کی تعلیمات کو نہیں مانا جاتا، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا جاتا، آخرت پر یقین نہیں کی جاتی، وہاں پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آ تو جاتے ہیں، لیکن ان کا معاشرہ وہی اللہ رب العزت کا نافرمان معاشرہ ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ حج اور زکوٰۃ نہیں کر سکتے، اور ان کے معاشرے کے رسم و رواج کے اندر بھی ان کو شامل ہونا پڑے گا، ان کی شرک اور بدعات کے اندر بھی ان کو شامل ہونا پڑے گا۔ تو ایسے وقت میں مسلمان، کیونکہ اسے اللہ اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنا ہے، تو وہاں پر مسلمان کو پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایمان والے کو پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اسلام پر عمل نہیں کر پاتا۔ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اسے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے، اور اگر وہ نہیں نکلتا ہے اور فرشتے جب اس کو عذاب دیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اللہ رب العزت کے دین کو نہیں سمجھا تھا، نہیں جانا تھا؟ اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث کا لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میری حالات ویسے نہیں تھے، تو فرشتہ وہاں یہی کہے گا کہ کیا اللہ کی زمین کوشادہ نہ تھی؟ مطلب تمہیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی، بھلے ہی تمہیں اپنے گھر میں رہنا پڑے یا گھر کو چھوڑ دینا پڑے، تمہیں تنہا کسی صحرا میں، کسی شہر میں، کسی دیش میں، کسی علاقے میں نکل جانا کیوں نہ پڑے، لیکن یہ دنیا تو اللہ رب العزت نے ایگزام کے لیے بنائی ہے، اور یہاں پر تو صحیح طور پر ہی ایگزام دینا ہوگا، کوئی بات تمہاری نہیں سنی جائے گی، عمل تو تمہیں کرنا ہوگا، اور عمل کرنے میں اگر دشواری ہے تو تمہیں اپنے گھر سے نکل جانا ہوگا۔ اور جو نکل جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کے لیے، انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ تو ان مہاجر کے تعلق سے اور ان کی شان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ یہاں تو مومنوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ مہاجر کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، عمل نہیں کر پا رہے تھے اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، تو انہوں نے ہجرت کر لی، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جنہوں نے، اب یہاں پہ تیسرا گروپ، اور جنہوں نے، دوسرا گروپ، اور جنہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی، مطلب ان کو پناہ دی، ان کو رکھا اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ دوستی کا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے کہ مہاجر و انصار اصل میں یہ اللہ کی طرف سے دوست ہیں۔ تو یہاں پتہ چلا ہم کو کہ مسلمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اپنے عقائد اور اپنے مسائل پر رہنے میں دقت ہو رہی ہے، تو وہ اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے ہجرت کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مطلب انہیں دوست بنا لو،
اور دوست بنانے کے لیے ان سے بہتر اور کوئی نہیں. یہ ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے. اور جو لوگ ایمان تو لے آئیں، اب یہاں پہ ایک اور گروپ جو مسلمانوں کا ہی گروپ ہے لیکن ان کے درجے بہت نیچے ہیں اور ان سے محتاط بھی رہنے کا یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی. ہجرت نہیں کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھل کر کے اپنے عقیدے پر اور اپنے مسائل پر نہیں رہ پا رہے. اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا نہیں کر پا رہے. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی. ان کے دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کر لیں. مطلب ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں، ان سے دوستی نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. تو یہ جو ایسے حالات میں رہ رہے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے یہ آیت کہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں مومنوں کو متنبہ کر دیا کہ ان سے دوستی کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں؟ دوستی تو اس سے نہیں کرنا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. اور یہاں پہ اس سے بھی دوستی کے بارے میں روکا جا رہا ہے. ان سے دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں، مطلب بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر لیں. تو ہجرت ایک شان ہے مسلمان کی اور ایک ایمان والے کی. جب وہ ہجرت کرتا ہے تو آگے کی آیت میں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کے لیے اس نے گھر بار اور ساری چیز چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے، اب وہ شخص جنہوں نے ایمان لے کے تو آ گیا لیکن ہجرت نہیں کی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق رہے گا، کیا ہماری حمایت رہے گی، وہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے. اگر وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہے، کسی دشمنوں کے بیچ میں گھر گیا ہے اور تم سے وہ مدد مانگتا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. یہاں تو مہاجر کی مدد نہیں کی جا رہی، مہاجر کو پہچانا نہیں جا رہا، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی جا رہی. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اس کی کون پرسان حال ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے. اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کی اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہو. اللہ اکبر. عہد کسی سے اگر وعدہ کر لیے، کسی کے ساتھ عہد ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کا پاس و لحاظ اسلام بار بار ہمیں سکھاتا ہے. اللہ رب العزت اور نبی مکرم کی تعلیمات اس سے بھری ہوئی ہے کہ جس سے بھی ہم کوئی عہد کریں اس عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے بھلے ہی ہمارا نقصان ہو جائے. اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ بصیر کی صفت اللہ رب العزت نے لایا ہے. آیت نمبر 73. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں پہ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جو انصار ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی. انصار کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ان کی مدد کی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اللہ نے بنا دیا ان کو. اور اس آیت کے اندر آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی بات کا، اللہ کے نبی کی بات کا، اللہ کے کلام کا، آخرت کا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا یا فساد مچ جائے گا. اب مہاجروں کی فضیلت اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی. آیت نمبر 74. اور جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی وہ ان کی مدد کی. ایک تو جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکل گئے، اور جب نکل گئے کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کسی نہ کسی کو اسباب بناتا ہے اللہ رب العزت اور ان کے ذریعے سے مدد کرواتا ہے.
اور جن کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے ان کے اجر و ثواب کو، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ مدد کرنے والا اصل میں اللہ ہی ہے۔ تو جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک جاتی کا نام انصار رکھ دیا گیا ہے، لیکن اصل میں انصار اس کو کہا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے، وہ معزز اور مکرم لوگوں کو کہا گیا ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی دین کو سنبھالا تھا۔ جو دین آیا تھا یعنی جو دین والے آئے تھے ان کو انہوں نے پناہ دی تھی، ان کو انہوں نے مدد کی تھی، تو یہ انصار کہلاتے ہیں۔ انصار یعنی مدد کرنے والا، جگہ دی، مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مومن کی ایک صفت اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ مہاجر کی مدد کرتا ہے اور اسے پناہ دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ ایک مدد کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ مہاجر آیا ہے اس کو کچھ پیسے اسے دے کر کے باہر کی باہر نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہمارے اوپر پریشانی آ جائے۔ اور ایک صرف اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ مدد کرتے ہیں، دونوں لفظ الگ الگ اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، اصل میں ان کو جگہ کی بھی تو ضرورت ہے، ان کو تمہارے ہاں تمہارے رشتوں کی بھی تو ضرورت ہے۔ اگر لڑکی ہے، اگر خاتون ہے تو تمہاری خاندان میں اس کو ضرورت ہے، اگر مرد ہے تو اس کو بھی تمہاری خاندان میں ضرورت ہے، اسے بھی نکاح کی ضرورت ہے، اس کو بھی رہنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی پناہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو یہ کام کرتے ہیں انصار، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے، اور یہ ہجرت جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اچھا یہاں رضا بہت اہم معنی رکھتی ہے، کیونکہ وہ جو حدیث ہے جو آپ بارہا سنتے ہیں نیت والی کہ انما الاعمال بالنیات، وہ پوری حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ جس نے ہجرت عورت کے لیے کی تو اس کی ہجرت عورت کے لیے کہلائے گی، اللہ کے لیے نہیں۔ اور جس نے ہجرت اللہ رب العزت کے لیے کی، کوئی شخص اگر ہجرت کرتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا تو اچھا کاروبار ہو جائے گا، اس کی نیت الگ ہے۔ کسی نے شہرت کے لیے کیا کہ میں اگر ہجرت کر لوں گا تو لوگ مجھے مہاجر کہیں گے، بڑی عزت ہوگی۔ کسی نے اس لیے کیا ہے کہ وہ لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے گا یا وہ لڑکے سے میرا نکاح ہو جائے گا، یا کسی نے اس لیے کیا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں گا کیونکہ مسلمانوں کے ہاں بہت سپورٹ کیا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی کسی اور مفاد کے لیے اگر اس نے ہجرت کی ہے تو وہ مہاجر اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو وہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کا حق اللہ کے بندے کو دیا ہے، اللہ کے بندے یا دنیا کو دیا ہے، وہ دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہمیں راضی تو اللہ رب العزت کو کرنا ہے۔ تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، اپنی شہرت، ہر کچھ کو اس نے تیاگ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو کیا اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے گا؟ اللہ رب العزت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم مجرم بھی ہیں، ہم سمجھ لیں کہ اللہ کیا ہے اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تو جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی تو اب ہمیں، اور وہی لوگ مومن ہیں اور وہی لوگ سچے مومن ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگر سچا مومن بننا ہے تو ہمیں بھی ڈھونڈنا ہوگا مہاجروں کو، اللہ کے مہمانوں کو، اللہ کے نبی کے مہمانوں کو۔ نبی کے مہمان کیوں؟ ایک واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، دین کی کچھ بات ہوتی ہے، دین کو سیکھتے ہیں، رات ہو جاتی، شام ہو جاتی ہے، نبی مکرم اپنی ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں کے حجرے میں کسی قاصد کو پہنچاتے ہیں، خبر لے کر کے کوئی آدمی جاتا ہے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے۔ ہر حجرے سے یہی آواز آتی ہے کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ یہ خبر جب آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں، کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ یہ سن کر کے ایک صحابی بغیر کچھ سوچے سمجھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے سے مراد کہ میرے گھر میں ہے یا نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ غور کیجئے، نبی مکرم نے اپنا مہمان کیوں کہا؟
نبی مکرم کے یہاں کوئی رشتے کے لیے تو آئے نہیں تھے، کوئی تجارتی معاملہ کرنے کے لیے، کوئی خرید فروخت کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، کوئی پرانی رشتے داری نبھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، یہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، یہ دین کی نسبت سے آئے تھے، یہ دین کو جاننے کی نسبت سے آئے تھے۔ تو گویا کہ جو دین کی نسبت سے آیا وہ نبی مکرم کا مہمان ہے، یہ دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے گھروں کو چھوڑے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ صحابی گھر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور میں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ بھی صحابیہ تھی، وہ بھی وہی روحوں میں سے تھی روح، وہ کہتی ہیں کہ اتنا ہی کھانا ہے کہ جتنا بچے کھا سکتے ہیں، آپ کے اور میرے لیے بھی نہیں۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں انہیں کھانا بن رہا ہے یہ بہلاتے ہوئے رلاتے ہوئے سلا دوں گی، اور جب وہ مہمان کھانے لگے تو لائٹ یعنی وہ جو چراغ ہوتا ہے اس کو گل کر دیں گے، اس کو بجھا دیں گے، اور پلیٹ اور منہ کو بجاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تاکہ ہمارے مہمان کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم بھوکے ہیں، ورنہ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ پلان کے مطابق یوں ہی کیا گیا، بچے روتے ہوئے سو گئے، اور یہ لوگ اب مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مہمان کھا رہا ہے اور لائٹ گل کر دیا گیا۔ یہ سارا منظر خالق کائنات دیکھ رہا تھا۔ اور جب صبح ہوئی نبی مکرم مسجد کے سامنے ٹہل رہے، جیسے یہ صحابی آئے نبی مکرم نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بہرحال تو یہ اللہ رب العزت، یہ بات یہاں سے نکلی کہ یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں یا اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، اور جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کی تمامداری کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ یہ مومن کی صفت بتائی اللہ رب العزت، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے، کیونکہ جنت کے اندر جو روزی ہے نا بہت عزت والی روزی ہے، اس کا کوئی عقل، کوئی دماغ، کوئی ذہن ادراک بھی نہیں کر سکتا کہ جو نعمت اللہ رب العزت دے گا اور جس انداز میں دے گا، جس عزت اور اکرام کے ساتھ دے گا، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ کس کے لیے مغفرت ہے؟ مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر ہے یہاں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، کچھ عمل ایسے ہیں جو پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلا عمل، جب کوئی بندہ دائرے کفر سے، شرک سے توبہ کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آتا ہے، دائرے اسلام کے اندر آتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے پچھلے گناہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہجرت کرتا ہے، اور اس آیت کے مطابق کہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول کر دیا جاتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ تینوں عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد بھی لوگ ہجرت کرتے رہیں گے، اور وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پہ وراثت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہاجر کی تمہیں مدد تو کرنا ہے، انہیں پناہ بھی دینا ہے، گھر میں رکھنا بھی ہے، رشتہ بھی دینا ہے ان کو، اور رشتوں میں جوڑنا بھی ہے، لیکن وراثت کا حقدار تو رشتہ دار ہی ہوگا۔ وراثت کا حقدار جو حقدار ہوتا ہے وہی ہوگا، مہاجر کو آپ وراثت کا حقدار نہیں بنا سکتے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ انفال اپنے اختتام کو پہنچی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے
اس پہ مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دوسری جلد بھی الحمدللہ تفسیر ابن کثیر دارالسلام کی جو تخریج والی ہے اس کی ختم ہوئی اور یہ تیسری جلد آج سے ہماری شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اسے ہمارے ایمان کو اضافے کا باعث بنائے اور ہمارے عمل کے بڑھنے کا بھی باعث بنائے. اللہ رب العزت ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. اصل میں سورہ توبہ جو ہے یہ ایک آئینہ ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اور یہ آخر میں اصل میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو یہ پورا اس کے 9 نام ہیں. سورہ توبہ کے 9 نام ذکر کیے گئے ہیں جس میں سے مشہور نام توبہ ہے، برات ہے، فاتحہ ہے اور کاشفہ ہے. توبہ کیونکہ اس کے اندر توبہ کا بہت زیادہ ذکر ہے. 17 بار توبہ لفظ سورہ توبہ کے اندر آیا ہے. مطلب توبہ کرنے کی رغبت اللہ رب العزت نے دلائی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی 13 بار توبہ کا ذکر آیا ہے، توبہ لفظ آیا ہے. سورہ نساء میں 12 بار توبہ کا ذکر آیا ہے. برات اس کا نام ہے کہ بری الذمہ ہوتا ہے، بیزاری کا اعلان اس کے اندر کیا گیا ہے. اور فاتحہ یہ دعات سے ہے، جیسے فاتحہ تا سے ہے، یہ دعات سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنا. تو منافقوں کو اس صورت کے اندر صاف اجاگر کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، ان کے حالات کو بیان کیا گیا، یعنی ان کی صفات کو بھی بیان کیا گیا. تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہم اپنا بھی محاسبہ کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافق ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کفر کی صفت ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا آئینہ بھی ہے. تو 55 باتوں کا ذکر ہے منافقوں کی. اس سورت کے اندر 55 باتوں کا ذکر ہے منافقوں کی. توبہ 7 بڑی صورتوں میں سے ہے. اس کے اندر غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. غزوہ تبوک یہ رومیوں کے ساتھ ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی یہ آخری جنگ تھی. اس کے اندر 30,000 صحابہ شامل تھے، جبکہ پہلی جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر اس کے اندر 313 تھے اور اس کے اندر 30,000 تھے. اس بڑی تعداد کے اندر اسلام کے دائرے کے اندر لوگ آتے چلے گئے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور یہ 9 ہجری میں اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورتوں میں سے ہے. یہ صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کے اعتبار سے نازل ہونے والی آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، جس کے اندر کلالے کا ذکر ہے، یعنی وراثت تقسیم ہونے کا ذکر ہے. اور سب سے آخر نازل ہونے والی صورت سورہ توبہ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4654 بخاری شریف. مسلم شریف حدیث نمبر 1618. اس سے یہ پتہ چلا کہ آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اس صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھا جاتا کیونکہ صحابہ کرام نے بھی مصحف امام، یعنی جو پہلا مصحف لکھا گیا، پہلی کتاب جو قرآن کی لکھی گئی، اس میں اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا. پتہ یہ چلا کہ پہلے قرآن جو تھا وہ الگ الگ حصوں میں تھا، کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی کے پاس کوئی صورت ہے. اور ویسے بھی اس دور میں لکھنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا. ایسی یادداشت ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی کہ وہ جو بھی بات ہوتی تھی
اس کو ویسی کی ویسی یاد کر لیا کرتے تھے اور یاد رکھا کرتے تھے. ایسی یادداشت والا وہ دور تھا. تو اس دور میں لکھا جانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے پہلی ہی وہی جو نازل فرمائی اس میں ہی بتا دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. میں نے علم دیا تمہیں قلم کے ذریعے سے. تو صحابہ کرام حفظ کر لیا کرتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی صورت نازل ہوتی تھی, کوئی آیتیں نازل ہوتی تھی, اس کو ویسی کی ویسی یاد کر لیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے بھی آپ کی شان میں فرمایا اے نبی مکرم مشقت نہ کریں, پریشان نہ ہو قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے. اس کا یاد کرا دینا اور اس کا بیان کروا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. بیان کروا دینا یعنی اس کو ایکسپلین کر کے اس کو سمجھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حدیث وحی الہی ہے. تو یاد کر لیا کرتے تھے. ایک ٹیم یہ تھی اور دوسری ٹیم وہ تھی جس کو نبی کریم جو کاتب تھے, جو لکھنے والے تھے, جو لکھنا جانتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا دیا کرتے تھے. تو لکھنے کے لیے چمڑے کا استعمال کیا جاتا تھا, ہڈیوں کا اور بھی دوسری چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ الگ الگ جگہ میں رکھی ہوئی تھی. تو عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو کلیکٹ کر کے اور اس کو مصحف کی شکل میں لایا گیا, مطلب ایک ساتھ کیا گیا. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ مصحف امام یعنی پہلے مصحف میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھے تھے. اور انہوں نے ایسا امیر المومنین, مطلب اس وقت مومنوں کے جو امیر تھے, امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اقتداء کی پیش نظر کیا تھا. مطلب ان کے آرڈر کے مطابق, ان کے حکم کے مطابق کیا تھا. اور بھی ایک حدیث میں اور بھی ایک جگہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے کہ ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے کبھی بسم اللہ پڑھا ہو. اور کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کی؟ تو آپ دیکھیں برات کے نام سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کے غضب اور وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان کرتے رہے, سالوں آپ کو پریشان کیا, ان کے بیچ میں ایک اللہ رب العزت کا اعلان نازل ہو رہا ہے. برات یعنی بری الذمہ, بیزاری کا اعلان اللہ کی طرف سے. اور اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحم کی صفت 2 بار آئی اور یہاں پہ برات ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیز بالکل اپوزٹ ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر فرماتا ہے اے مسلمانوں تم مشرکوں سے جن سے تم نے, تو اس کا حوالہ لکھ لیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47. اور اسی کا 15 میں ایک بہت جامع حدیث آئی ہے اس کے تعلق سے, اس کو بھی سماعت فرمائے. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی اور 30 سے 40 آیتیں پہلی بار میں آئی جس کو لے کر کے حضرت علی کو پہنچایا گیا. محمد بن اسحاق نے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ برات نازل ہوئی یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ کر چکے تھے. پتہ یہ چلا کہ جب یہ آیت نازل ہونے کے پہلے ہی امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم اس سال حج کرنے نہیں گئے تھے جبکہ فتح مکہ ہو چکا تھا. آپ مکہ کے فاتح تھے, آپ مکہ کے بادشاہ تھے اور اس شان اور شوکت کے ساتھ آپ حج کرنے جا سکتے تھے. جبکہ اس کے پہلے صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو حج کرنے نہیں جانے دیا گیا تھا. تو یہ ایک اٹپٹی سی بات لگتی ہے کہ اتنا اچھا سنہرا موقع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے اور اپنی اور قیادت کے لیے امیر بنا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے پہنچایا. تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی مقام پتہ چلا. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا, مطلب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو کسی صحابی نے آ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ سورت دے کر کسی کو ابو بکر کے پاس بھیج دیں. تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس میں حج کے بعد
یا حج کے دنوں میں ایک اعلان کروانا تھا. آیت وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ حج اکبر کے دن آپ اعلان کروا دیجئے. تو اعلان کروانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجنا پڑے گا. تو اسی لیے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی نہ کسی کو ابو بکر کے پاس پہنچا دینا چاہیے ان آیتوں کو لے کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں میرے طرف سے میرے اہل بیت ہی میں سے کوئی شخص یہ سورت پہنچائے گا. اہل بیت میں سے ہی کوئی شخص یہ سورت پہنچائے گا، یعنی جو ابتدائی آیتیں آئی تھی اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا سورہ برات کی ابتدائی مذکور اس قصے کے ساتھ نکلو، مطلب ان آیتوں کے ساتھ آپ حج کے لیے جائیں. اور پھر کہا قربانی کے دن لوگ جب مینا میں جمع ہوں، قربانی کے دن لوگ جب مینا میں جمع ہوں تو یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قربانی کے دن لوگ جب مینا میں جمع ہو تو یہ اعلان کر دو کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت علی کو کیا اعلان کرنے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اکبر کے دن یعنی وہ دن جب لوگ مینا میں جمع ہوتے ہیں، وہ قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس دن اعلان کر دو کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا. اب حج کرنے کون گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ گئے ہیں. انہوں نے طواف بھی کیا ہے، انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان سے کہہ دو کہ کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں، کافر کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو جو بظاہر اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، مسلمان سمجھ رہا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اگر اس کے ایمان کے اندر بگاڑ ہے، اگر وہ مشرک ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. یہ اعلان اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور یہ اعلان آج تک ویسے کی ویسی ہے. اور کوئی عریہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، یعنی برہنہ ہو کر کے کوئی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسے لوگ تھے اس حج میں جو مشرک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں جانے سے انکار کیا اور ابوبکر صدیق کو آپ نے اپنے نائب بنا کر کے یا اپنی جگہ میں پہنچایا. اور جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہو تو وہ اس کی مدت تک ہوگا، مطلب جس کا عہد ہو چکا ہے اس کی بات الگ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ اسبا، یعنی ایک اونٹنی کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پھر سوار ہو کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ راستے میں جا ملے. مطلب حضرت ابوبکر صدیق ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، حضرت علی ان کے پیچھے نکلے اور ان کو جا ملے، یعنی راستے میں مل گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا تم امیر ہو یا معمور، مطلب آپ بھیجے گئے ہیں تو کیا آپ امیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں یا معمور ہیں، آپ میری قیادت میں حج کریں گے؟ انہوں نے فرمایا میں امیر نہیں بلکہ معمور ہوں. مطلب امیر تو آپ کو ہی اللہ کے نبی نے پہلے بنا چکے ہیں، میں اب امیر بن کر کے امیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کوئی سفر کریں، بھلے ہم کم دنوں کا سفر کریں، کم لوگ ہوں، لیکن ہمارے بیچ میں ایک امیر ہونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو امیر کے حقوق ہیں وہ امیر کو دیے جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب انہیں دیکھا فرمایا، انہوں نے کہا میں امیر نہیں بلکہ معمور. پھر دونوں نے مل کر سفر کیا اور اس کے بعد جو آیتیں لے کر کے حضرت علی گئے تھے وہ آیتیں اس طرح ہیں: برات من اللہ و رسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشرکوں سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے، جن مشرکوں سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے، اس کے لیے اعلان برات ہے.
یعنی اللہ اور اللہ کے نبی اس سے بری الذمہ ہیں، ان سے بیزار ہیں، ان کی عبادتوں سے، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکوٰۃ، ساری چیز سے برات کا اعلان، کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی ان کی قبولیت نہیں۔ اعلان کر دیجئے کہ جن مشرکوں سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان کے لیے برات کا اعلان ہے۔ کتنا غضبناک ہو کر کے یہ آیتوں کو نازل کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اے مشرکوں، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا کہ 4 مہینے کی اور تمہیں مہلت دی گئی۔ بہت ظلم کیا تم نے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر۔ زمین و آسمان نے ایسے ظلم بہت کم دیکھے ہوں گے جو تم نے ان سالوں کے اندر کیا۔ 13 سال وہاں اور یہ 10 سال تک، جو 9 سال تک جو تم نے کیا، 21 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ تم نے ان کو ستایا ہے، تم نے ان کو تل تل کر کے مارا ہے، تم نے ان کو پریشان کیا ہے۔ اب اور اللہ کی طرف سے 4 مہینے کی اور تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے۔ ابھی بھی اپنے اعمال کا خیال کر لو، ابھی بھی اللہ رب العزت کو پہچان لو، اپنے خالق اور مالک کا حق اس کو دے دو، توبہ اور استغفار کر لو، ورنہ 4 مہینے کے بعد اللہ رب العزت تو مبارک غضبناک ہونے والا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح تم پر عذاب آنے والا ہے، اور کیا صبح قریب نہیں؟ اس طریقے سے ایک اور نبی نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو یہاں پر 4 مہینے کا اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی جاتی ہے۔ پھر سے دیکھیں، اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، 4 ماہ کی اور اجازت، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو سزا دینے والا ہے۔ اگر تم کافر ہی رہتے ہو تو تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 3، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے، اعلان برات ہے۔ مطلب حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے ان کے لیے بیزاری کا اعلان ہے کہ ان کی کوئی عبادت اور کوئی اللہ رب العزت کی عبادت اور قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شرک کی قباحت۔ لیکن اس کے بعد بھی رحمان، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کیسا رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہذا اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اس کے بعد بھی تم توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو پھر بھی قبول کرے گا۔ کس قدر ظلم کیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد بھی رحمان دیکھیے، اور یہ کتنا بڑا گناہ کہ اللہ رب العزت اس گناہ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے مجھے گالی دی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کو میں نہ روکوں تو وہ پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے، مطلب کوئی مخلوق اس شرک کو برداشت نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت وہ ایسا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یعنی اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑا، مطلب توحید حق ہے، دین حق ہے، تم نے اس سے منہ موڑ رکھا، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہاں تک بھاگ کر کے جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے کب تک جئیں گے ہم؟ کب تک ہم اس کی دی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جب تک وہ چاہ رہا ہے۔ اور اے نبی، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ تو اس آیت کے اندر 3 انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے کہا حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم اب بھی توبہ کر لیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کرے گا اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور پھر کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے اور پھر اپنے کفر پر اڑے رہتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ اڑے رہتے ہو، تو اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ تو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ہم ابھی بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کیے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 4، لیکن
آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں, الا الذین, لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے, مطلب کسی سے تم نے عہد کر لیا ہے, وعدہ کر لیا ہے, معاہدہ کر لیا ہے, پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی, مطلب اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی, اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی, تو اس کے مقدار یعنی اس کی مدت تک ان کا عہد پورا کرو. اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے عہد و پیمان کی اس قدر اہمیت بتائی ہے کہ ان کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا گیا, اللہ کے غضب کا اعلان کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے, اور اگر کسی سے عہد ہو گیا ہے تو مسلمانوں کا اس عہد کو پورا کرنا ہے. بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. عہد کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے عہد کو پورا کرو, اور بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ عہد کو پورا کرنا یہ تقوی کی علامت ہے. آج کی کلاس کی آخری آیت, پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو, اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کر لو, اور ہر گھاٹ کی جگہ میں, مطلب انہیں گھیر لو اور ہر گھاٹ کی جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو, پھر اگر وہ اچھا. اس آیت کو بہت زیادہ نشانہ بنا کر کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے, جبکہ آپ شروع سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے. 13 سال تک مسلسل مکہ کے وہ لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا تھا ایک رب کے ہونے کا, نبی کا اور قرآن کا اور آخرت کا, انہوں نے 13 سال تک مسلسل مسلمانوں کے اوپر قہر ڈھائے, ایسا ظلم کیا کہ اگر آپ اس ظلم کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کی روح کانپ جائے کہ انسانیت میں ایسا ظلم کبھی کسی انسان نے کسی دوسرے کے اوپر نہیں کیا, کہ زندہ انسان کو جلایا جا رہا ہے, اس کو زمین پہ گھسیٹ کر کے مارا جا رہا ہے, پتھر رکھے جا رہے ہیں اوپر کہ وہ ہل نہ سکے اور گرمی کا اور احساس کرے, جسم اس کا پھٹ جا رہا ہے خون سے, اور اس کی زمین گیلی ہو رہی ہے, نرم ہو رہی ہے, خواتین کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا جا رہا ہے, گھر سے نکال دیا جا رہا ہے, بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ختم کر دیا جائے. ایسے بے شمار روزانہ کے ایسے حالات تھے جو 13 سال تک چلتے رہے, اور اس کے بعد 9 سال تک مدینہ میں بھی ان لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا, ایک کے بعد ایک حملہ, ایک کے بعد ایک حملہ. اب ایسے 21 سال گزر چکے, اور 21 سال کے بعد جو یہ مجرم ہیں جنہوں نے شراب چھوڑنے کو تیار نہیں, جوا اور مرڈر اور چوری چھوڑنے کو تیار نہیں, جو انسانیت کے اوپر ظلم کو چھوڑنے کو تیار نہیں, ایسے ظالموں کے لیے خالق کے کائنات, ساری کائنات کے رب نے یہ فیصلہ نازل فرمایا کہ 4 مہینے ان کو اور مہلت دے دو, اور اس کے بعد جب تم میدان کارزار میں پہنچ جاؤ, میدان جنگ میں پہنچ جاؤ, اس جنگ کے میدان کے یہ اصول بیان کیے گئے, عام آدمی کے لیے نہیں بیان کیے گئے. اور اگر عام آدمی کے لیے یہ بیان کیے جاتے تو آپ غور کریں کہ کس کس دیشوں میں مسلموں نے حکومت کی, جہاں پہ حکومت کی وہاں تو ایک بھی باقی نہیں رہنا تھا. لیکن یہ ایسا اصول نہیں ہے, اصول تو یہاں تک ہے کہ جہاں پہ مسلم حکومت ہے وہاں پہ غیر مسلم رہے گا, اور اس کی بھی حفاظت کی جائے گی, اس کو بھی وہی ساری فیسلٹی دی جائے گی جو مسلم کو دی جاتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں, زبردستی مار کر کے کسی کو یا لالچ دے کر کے یا کوئی اور چیز دکھا کر کے اسلام قبول نہیں کرانا, ایسا اسلام اللہ کو پسند نہیں. تو یہ میدان کارزار کے اندر کی بات ہو رہی ہے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, وہ 4 مہینے تو میں نے گزر گئے جائیں, تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ, یعنی جب میدان کارزار میں میدان جنگ کے اندر تم آ چکے ہو, یہاں پہ صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم میدان کارزار میں آ جاؤ گے تو جہاں کا پاؤ انہیں قتل کرو, یعنی اب ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تمہارے خالق کی طرف سے, اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کرو, ان کو گھیرو, اور ہر گھاٹ کی جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ.
اور اس کے بعد بھی اب رحمان کی بات سنیں. پھر اگر وہ توبہ کرنے اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کھول کر کے رکھا ہے, وہ رحمان ہے ہمارا رب. اور وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کی رحم کو چھوڑ دو, بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یہ دو صفت پھر یہاں پر اللہ ہے. کتنے کام کرنے کا؟ سب سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ 21 سال کے مجرم, اللہ اکبر, ہر قسم کے ایذا پہنچایا, صحابہ کرام کو شہید کیا اور ہر ظلم کیے, نبی مکرم کو ذہنی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر ہر قسم کی اذیت دیے, لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ایسا رحمان ہے ہمارا رب جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. اور یہاں پر تو یہ ظلم بھی نہ ہوتا ان کے اوپر, لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کو مہلت دے رہا ہے کہ ابھی بھی اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور توبہ کے بعد نماز قائم کرتے ہو اور زکات دیتے ہو. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ 3 چیز کی اہمیت پتہ چلی. سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہونا, ان کو قبول کر لینا کہ ہاں میں مشرک ہوں تھا, یا میں منافق تھا, یا فلاں تھا, یا فلاں تھا, تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا, توبہ کر لینا, توبہ کی 3 شرائط, اور اس کے بعد نماز قائم کرنا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر نماز قائم نہیں کر رہا تو اس آیت پہ غور کریں اور اس میں سوچیں آپ کہ اگر کوئی نماز کا قائم کرنے والا نہیں ہے تو, کیونکہ 3 چیز کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا. پھر اگر وہ توبہ کرے, نماز قائم کرے اور زکات دیں. اگر زکات کا انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق نے, جب آپ کی خلافت تھی, آپ امیر المومنین تھے, تو ابو بکر صدیق نے اعلان کروایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات دیا کرتا تھا اور اس نے میرے زمانے میں اگر زکات نہیں دی, خواہ وہ جانور باندھنے کی, اونٹ باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو, جس کو ہم عام بھاشا میں گرما کہتے ہیں, رسی, وہ نہیں دی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ابو بکر صدیق کا یہ اعلان سن کر کے عمر فاروق حاضر ہوئے اور امیر کا اعلان, فوج تیار کہ زکات وصول کی جائے گی, اور جس نے نہیں دیا اس پہ اعلان جنگ. ابو بکر صدیق, جبکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت نرم طبیعت کے تھے, لیکن اعلان اتنا سخت. عمر فاروق سامنے آتے اور کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ دشمنوں سے لڑتے ہیں, کیا آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے زکات کی اہمیت کو بتائی کہ زکات اسلام کے اندر کتنی زیادہ معنی رکھتی ہے. یہ حق ہے غریبوں کا, اور اللہ نے حکم دیا ہے امیر کو, یعنی جو اقتدار والا ہے, جو بادشاہ ہے یا جو صدر ہے یا جو بھی نظامت کا اقتدار رکھتا ہے, اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ غریبوں سے لو اور امیروں سے لو اور غریبوں کو دو. یہ آرڈر تو ان کے لیے کہ ان کو لینا ہوگا اور کسی بھی طریقے سے ان کو وصول کرنا ہوگا اور اس کے مستحق تک ان کو پہنچانا ہوگا. تو یہ زکات کی اہمیت یہاں پتہ چلی کہ یہ 3 کام اگر یہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تو ان کی راہ کو چھوڑ دو, ایسے لوگوں کی راہ کو چھوڑ دو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ 3 کام نہیں کرتے ان کی راہ کو پکڑنا ہے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اس بات کو ہم ہرگز نہ بھولیں. ہم اگر کسی مجرم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے ہم فتویٰ نہ دیں. ان اللہ غفور الرحیم, اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہمارا رب بہت غفور ہے, بہت رحیم ہے. کب کون توبہ کر لینے والا ہے اور ہم سے آگے نکل جانے والا ہے ہم نہیں جانتے. اس تعلق سے ایک حدیث یاد آئی, اس کو آخر میں سماعت فرما لیں. جنگ ہو رہی ہے, ایک صحابی کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کو دیکھ کر کے اللہ نے مسکرا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اس نے اس کو شہید کیا, اس میں کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوا وہ تو شہید ہو گیا, جنت میں چلا گیا, لیکن جس نے شہید کیا ہے یہ بھی اسلام قبول کرے گا اور یہ بھی شہید ہوگا. تو ہم کسی بھی بڑے سے بڑے مجرم کو دیکھ کر کے بھی اپنے اندر تکبر نہ لائیں کہ میں بہت اچھا ہوں.
کب اللہ کس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، کب کس کو موڑ دینے والا ہے اور کس کو سرخرو کر دینے والا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس صورت کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اور جو اس میں حالات بتائے گئے ہیں منافقوں کے، اس کو پہچاننے اور اس کو سمجھنے اور وہ صفت کو اپنے اندر سے نکالنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنا، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔